بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیرالہ بھارت کی ایک ریاست ہے جو دکن کے جنوبی حصے میں واقع ہے۔ اس کا دارالحکومت ٹریونڈرم ہے۔ اس ریاست کی زبان ملیالم ہے جبکہ یہاں کے باشندوں کو ملیالی کہتے ہیں۔ اس ریاست کی مسلم آبادی میں بیشتر موپلا قوم کے لوگ ہیں۔ سن 1950 میں کیرالہ بہت پسماندہ تھا، لیکن پچھلے 50 سالوں میں یہاں انقلابانہ تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ اس کی اہم وجہ تعلیم اور جدیدیت کے اثرات ہیں۔ خواندگی اور صحت وغیرہ میں جو کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں وہ سب ترقی یافتہ ممالک سے شانہ بشانہ رہی ہیں۔ کیرالہ کے گاؤں کوڈنگلور میں واقع چہرامن مسجد بھارت کی پہلی مسجد اور دنیا کی دوسری مسجد ہے جہاں پر جمعہ کی نماز باجماعت پڑھی گئی تھی۔ کیرالہ میں مسلمان آبادی 24% ہے جبکہ ہندو آبادی 56% ہے اور عیسائیوں کی آبادی 19% ہے۔ باقی 1% دوسرے مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ عالمی تاریخوں میں ناریل کے درختوں سے بھرا صاف اور شفاف آب و ہوا والا ایک دیش کا تذکرہ ملتا ہے اور وہ کیرالہ ہی ہے۔ ماہر تاریخ کیرالہ سید محمد لکھتے ہیں کہ کیرالہ بہت قدیم نام ہے۔ اس لفظ کا تعلق قدیم تمل زبان سے ہے اور سنسکرت اور پالی میں یہ لفظ چیرن تھا اور وہی کیرالہ بن گیا۔ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ اس کو کیرالہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ چیرمال کی سلطنت تھی، اور ایک گروہ اس بات کا بھی قائل ہے کہ یہاں کی خوبصورت آب و ہوا اور دولت کی اڑان دیکھ کر اہل عرب نے اس کو خیر اللہ کا نام دیا، پھر وہ تبدیل ہو کر کیرالہ بن گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ کیرالہ کے اتنے زبردست ریاست ہونے کے باوجود وہاں بریس ٹیکس کیوں لگائے گئے۔ معزز ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل انفو فیکٹس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والے وقت میں ہماری ایسی دلچسپ ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ 19ویں صدی میں ٹراوان، جو اب کیرالہ ہے، اس میں نچلی ذات کی خواتین کو اپنے سینوں کو لباس سے ڈھانپنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کوئی عورت اپنے بریسٹ کو ڈھانپنا چاہتی تو انہیں بریسٹ ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ جب عورت کے سینوں کے ٹیکس لگانا شروع کیا گیا تو عہدیدار چھاتی کا ٹیکس لینے کے لیے گھر گھر جا کر ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ٹیکس کا اندازہ خواتین کے سینوں کی جسامت پر منحصر تھا، یعنی عورت کے بریسٹ جتنے سائز کے ہوتے ان سے اتنا ٹیکس لیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ برہمنوں کے سامنے یا مندروں میں بھی خواتین کو اپنے چھاتی کو چھپانے کی اجازت نہیں تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ امیر گھرانے کی عورتوں کے لیے اپنے سینوں کو ڈھانپنا احترام کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور نچلی ذات کی عورتوں کو یہ اجازت نہیں تھی بلکہ ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا تھا۔ نچلی ذات کے مردوں کو ایسا ہی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا جسے ملکرم کہتے ہیں۔ اپنے سر پر ان کی معاشرتی حیثیت سے بے چین لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے عیسائیت اختیار کی، جس نے مرد اور عورت دونوں کو مساوی حقوق کی پیشکش کی گئی تھی۔ عیسائیوں نے انہیں تحفظ کی لالچ دے کر انہیں اپنی طرف کھینچنا چاہا، اور ایسے میں کئی عورتیں اور مرد اسی وجہ سے عیسائی بن گئے۔ اس کے نتیجے میں اونچ نیچ اور نچلی ذات کے مابین تشدد پیدا ہوا، جو آخرکار ریاست کے بعد چنار کی بغاوت کے بعد عملی طور پر ہٹانے پر مجبور ہو گیا۔ ساشی تھرور نے اپنی کتاب تاریکی کا دور نامی کتاب میں اس معاملے کے بارے میں بحث کی ہے، کیونکہ روایتی طور پر ان خواتین کے سینوں کو کھلا رکھنے کے لیے ٹیکس لگایا گیا تھا اور انہیں اس سے کوئی اخلاقی پریشانی نہیں تھی، یہاں تک کہ برطانوی سامراجی آ کر وکٹورین اخلاقیات کے مطابق مقامی آبادی کا انصاف کرنا شروع کر دیں۔ اس طرز عمل کے جواب میں طبقاتی امتیازات منظر عام پر آئے اور پھر انہوں نے شہزادی کے ذریعے بریس ٹیکس نافذ کیا۔ لیکن ڈاکٹر شیبا کے ایم، جو کیرالہ میں جنسی ماحولیات کی ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ بریس ٹیکس کا مقصد ذات پات کی ثقافت کو برقرار رکھنا تھا۔ معزز ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے مہاراج بہت ہی گھناؤنی حرکات کرنے والے شخص تھے۔ ان مہاراجاؤں نے اپنی ہوس کو بجھانے کے لیے یہ اقدامات اٹھائے ہوئے تھے۔ اس ٹیکس کی وجہ سے آوارہ لڑکوں کو اچھی ہوا لگی، جس کی وجہ سے وہ مزید عورتوں پر حاوی ہونے لگ گئے اور انہیں تنگ کرنے لگے۔ اس قابل رحم
टैक्स के खिलाफ मुतअद्दिद ख्वातीन ने मशअल और एहतजाज किया, लेकिन एक औरत की बहादुरी से मुतालिक मुजाहरा की तारीख में ये औरत जो नंगेली के नाम से मशहूर है, नंगेली ने छाती का टैक्स अदा किए बगैर ही अपनी छाती को ढांपने का फैसला किया। जब टैक्स इंस्पेक्टर ने सुना कि उसने ब्रेस्ट टैक्स देने से इनकार कर दिया है, तो वो चंद एहलकारों के साथ इसके घर गया और उस पर उसे मजबूर किया कि वो अपनी छाती को नंगा करे या छाती का टैक्स अदा करे। तो उस औरत ने मजीद एहतजाज करने की बजाय कहा कि तुम रुको, मैं अभी टैक्स लेकर आती हूँ। टैक्स इंस्पेक्टर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था, तो कुछ ही देर बाद वो औरत अपनी छाती काट कर इंस्पेक्टर के चेहरे पर फेंक दिया। कहा जाता है कि दूसरे दिन इस औरत की मौत वाक़ हो गई, जिसकी वजह से बहुत से एहतजाज किए गए। फिर इस ब्रेस्ट टैक्स को ख़त्म किया गया। तो दोस्तों, ये थी 19वीं सदी के केरला की कहानी, जिसमें बहुत से अंधेरों में डूबे हुए वाक़यात मिलते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर दिल इजाज़त दे तो इसको शेयर भी ज़रूर करें, और आखिर में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह ज़रूर करें। शुक्रिया।